بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی العجمی اسلامن، اور عجم میں کفو معتبر ہے اسلام کے اعتبار سے یا اسلام میں، یعنی عجمی حضرات جب نکاح کریں گے تو ان کے یہاں مسلمان ہونے میں کفو کا اعتبار کیا جائے گا کہ مسلمان ہونے میں دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فضو ابوینی فی الاسلام کفوء لذی آباء فیہ و مسلم بنفسہ غیر کفوء لذی آباء فیہ ولا ذو اب فیہ لذی ابوین فیہ۔ تو مسلمان باپ دادا والا یہ کفو ہے مسلمان آبا والا، اور خود مسلمان یہ کفو نہیں ہے مسلمان باپ والے کا، اور نہ ہی مسلمان باپ والا یہ کفو ہے مسلمان باپ دادا والے کا۔ یعنی اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے باپ دادا یا پھر باپ دادا کے اوپر جتنے ہیں وہ سب برابر ہوں مسلمان ہونے میں، اور اگر وہ تنہا مسلمان ہیں تو وہ کفو ہوگا اس کے لیے جو تنہا مسلمان ہے، اس کے باپ دادا مسلمان نہیں ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جو صرف مسلمان ہے، اس کے باپ اور دادا یہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کفو ہوگا اس شخص کا جو صرف تنہا مسلمان ہے اور اس کے باپ دادا مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، تو وہ کفو ہوگا اس شخص کا جو خود بھی مسلمان ہے اور باپ دادا بھی اس کے مسلمان ہیں، لیکن وہ جو صرف تنہا مسلمان ہے لیکن اس کے باپ دادا مسلمان نہیں ہیں، وہ کفو نہیں ہوگا اس شخص کے لیے جس کے باپ دادا مسلمان ہیں یا جس کے باپ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے میں کفو کا مطلب یہی ہے کہ باپ دادا جو دونوں کے مسلمان ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کفو ہوں گے، یا صرف باپ دونوں کے مسلمان ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کفو ہوں گے، یا صرف یہ دونوں تنہا مسلمان ہیں، باپ دادا دونوں میں سے کسی کے بھی باپ دادا مسلمان نہیں ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کفو ہوں گے اسلام کے اندر، یعنی مسلمان ہونے میں۔ تو فرمایا کہ فضو ابوین فی الاسلام کفون لذی آبائن، تو وہ شخص جس کے باپ اور دادا یہ دونوں مسلمان ہوں وہ کفو ہے اس کے لیے جس کے آبا مسلمان ہیں۔ آبا کہتے ہیں باپ دادا، اس کے اوپر جو دادا کے باپ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان سب پر باپ کے اوپر جتنے آتے ہیں ان سب کو آبا کہا جاتا ہے۔ جب آبا کہا جاتا ہے تو اس کا اطلاق ہوتا ہے باپ پر، ان کے باپ پر، پھر ایسے ہی سلسلہ اوپر تک جاتا ہے جہاں تک بھی ہو، تو ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ابوین جب کہتے ہیں تو اس سے اطلاق ہوتا ہے باپ اور دادا صرف ان دونوں پر، ٹھیک ہے۔ تو ابوین سے مراد یہاں پہ باپ اور دادا ہے، اور آبا سے مراد باپ دادا، پھر دادا کے باپ، ایسے ہی پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، یہ سب، تو آبا کا اطلاق ان سب پر ہوگا۔ تو ایسا شخص جس کے باپ اور دادا یہ دونوں مسلمان ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو بھی یہ اس شخص کے لیے کفو ہوگا جس کے باپ دادا اور اس کے اوپر جتنے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، اس کے لیے یہ کفو ہوگا، یعنی برابری ہے دونوں کی، اسلام ہونے میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ اعتبار جو کیا گیا ہے وہ صرف باپ اور دادا کا کیا گیا ہے۔ باپ اور دادا یہ دونوں مسلمان ہیں تو صرف اتنے کا ہی اعتبار کیا گیا ہے، اس کے اوپر کون مسلمان ہے نہیں ہے اس کا اعتبار اسلام کے اندر کفو ہونے میں نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جو خود سے مسلمان ہے، جو صرف اکیلے مسلمان ہے، اس کے باپ اور دادا میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، تو وہ کفو نہیں ہے اس شخص کا جس کا باپ مسلمان ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے لیکن اس کا باپ مسلمان نہیں ہے، تو وہ اس شخص کے لیے کفو نہیں ہوگا جس کا باپ مسلمان ہے۔ اور وہ شخص جس کا باپ مسلمان ہے وہ اس کے لیے کفو نہیں ہوگا جو جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہیں۔ کوئی شخص ہے جو مسلمان ہے، اس کا صرف باپ مسلمان ہے لیکن دادا اس کے جو ہے وہ کافر تھے، جو دادا تھے اس کے، یا بھی ہے لیکن ان کا رشتہ اس سے نہیں، تو اوپر والا جو ہے وہ کافر ہے، دادا کافر ہے لیکن صرف باپ جو ہے وہ مسلمان ہے،
تو یہ اس کے لیے کفو نہیں ہوگا جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہیں، یا اس کے اوپر جو ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اس کے لیے یہ کفو نہیں ہوگا۔ یہ اسی کے لیے کفو ہوگا جس کا صرف باپ مسلمان ہو، اس کے اوپر والے مسلمان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان اسلام کے اندر کفو کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کی یہی تفسیر ہے کہ جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہیں وہ اس کے لیے کفو ہے، جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہیں، اور اس کے لیے کفو ہے جس کے باپ دادا پردادا یہ سب مسلمان ہیں، اور وہ شخص جس کا صرف باپ مسلمان ہے وہ کفو ہے اس کے لیے جس کا صرف باپ مسلمان ہے، اور وہ شخص جو صرف خود مسلمان ہے وہ صرف کفو ہوگا اس شخص کا جو صرف خود مسلمان ہے، نہ باپ مسلمان ہے نہ دادا مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ وحریتاً، اور آزادی کے اندر، یعنی آزاد ہونے میں، اجمیوں کے اندر آزاد ہونے میں کفو کا اعتبار کیا گیا ہے کہ آزاد ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں۔ فلیس عبدا او معتق کفوا لحرۃ اصلیۃ، تو غلام یا آزاد کیا ہوا یہ کفو نہیں ہوگا حرہ اصلیہ کا، یعنی ایسا مرد جو پہلے غلام تھا یا ابھی بھی غلام ہے وہ کفو نہیں ہے اس عورت کے لیے جو شروع سے ہی آزاد ہے، کبھی قید میں نہیں رہی ہے، وہ ایسی عورت جو کبھی بھی کسی کی باندی نہیں ہوئی، کبھی بھی کسی کی ملک نہیں ہوئی ہے، وہ اس کے لیے ایسا شخص کفو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا مرد کفو نہیں ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو یا ابھی غلام ہو، دونوں میں سے کوئی بھی اس عورت کے لیے کفو نہیں ہوگا جو عورت شروع سے ہی آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو غلام یا پھر آزاد کیا ہوا یہ کفو نہیں ہوگا حرہ اصلیہ کا، اصلیہ آزاد عورت کا۔ ولا معتق ابوہ کفوا لذاتی ابوین حرین، اور ولا معتق ابوہ، اور نہ وہ جس کا باپ آزاد کیا ہوا ہے وہ کفو نہیں ہوگا اس کے لیے جس کے باپ دادا دونوں آزاد ہیں، یعنی ایسا شخص جس کا باپ یہ پہلے غلام تھا پھر بعد میں آزاد کر دیا گیا، اس کا جو لڑکا ہوگا وہ کفو نہیں ہوگا اس کے لیے جس کے باپ اور دادا شروع سے ہی آزاد ہیں، وہ کبھی قید میں نہیں رہے ہیں، تو ایسے شخص کا وہ کفو نہیں ہو سکتا ہے۔ ودیانتاً، اور دیانت کا اعتبار کیا گیا ہے، دیانت کے اندر کفو کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی اجمیوں کے اندر جب نکاح ہوگا تو اس کے اندر دیانت بھی دیکھی جائے گی کہ دینداری میں دونوں لڑکے اور لڑکی دونوں دینداری میں برابر ہیں یا نہیں ہیں، تو دیانت میں کفو کا اعتبار کیا گیا ہے۔ فلیس فاسق کفوا لبنت الصالح، تو فاسق شخص یہ کفو نہیں ہوگا نیک شخص کی لڑکی کا، اگر وَإِن لَّمْ يُعْلِن فِي اختیار الفضل، اگرچہ وہ اعلانیہ نہ ہو، معلن نہ ہو، فاسق معلن اگرچہ نہ ہو فضلی کی اختیار میں، یعنی ایسا شخص جو فاسق ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ کفو نہیں ہوگا ایسے شخص کی لڑکی کے لیے جو شخص نیک ہے، صالح ہے، اس کی لڑکی کے لیے وہ شخص کفو نہیں ہوگا جو فاسق ہے، اگرچہ معلن نہ ہو، یعنی کھلم کھلا فسق والے کام نہ کرتا ہو پھر بھی، یہ فضلی کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر وہ فاسق معلن نہیں ہے اس کے باوجود وہ کفو نہیں ہے اس کے لیے جو نیک شخص کی لڑکی ہے، اس کے لیے یہ کفو نہیں ہے، لیکن وعند بعض المشائخ الفاسق اذا لم يعلن يكون كفوا لبنت الرجل الصالح، بعض مشائخ کے نزدیک فاسق جب معلن نہ ہو تو وہ کفو ہوگا نیک شخص کی لڑکی کا، یعنی بعض مشائخ نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فاسق تو ہے لیکن فاسق معلن نہیں ہے، وہ کلم کلا فسق والے کام نہیں کرتا ہے، تو وہ کفو ہوگا اس عورت کے لیے جس کا باپ نیک شخص ہے، اس کے لیے، اس عورت کے لیے یہ کفو ہوگا، اور اگر کلم کلا گناہ کرتا ہے، فسق والے کام کرتا ہے، تو وہ کفو نہیں ہوگا اس کے لیے جس کا
اس لڑکی کے لیے جس کا باپ نیک ہے۔ ومالن، اور مال کے اندر، دولت کے اندر اعتبار کیا گیا ہے کفو کا۔ عجم میں اگر کسی کی شادی ہو کسی سے تو اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دولت کے اعتبار سے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ فالعاجز عن المہر المعجل والنفقۃ لیس کفوا للفقیرۃ، تو وہ شخص جو مہر معجل سے عاجز ہو وہ اور نفقے سے عاجز ہو وہ کفو نہیں ہوگا فقیرہ کے لیے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو مہر معجل بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں اتنا مہر فوراً دینا پڑے گا، جب بھی مانگا جائے اتنا مہر اسی وقت دینا پڑے گا۔ تو مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جسے جلدی کے ساتھ، تعجیل کے ساتھ جس مہر کو دیا جاتا ہے اس کو مہر معجل کہتے ہیں، اور مہر معجل اس کو کہتے ہیں جس کو تاخیر سے دے سکتے ہیں بعد میں۔ تو مہر معجل دینے پر بھی جو قادر نہ ہو، ایسا شخص جو مہر معجل دینے پر بھی قادر نہ ہو اور نان و نفقہ دینے پر بھی قادر نہ ہو، وہ کفو نہیں ہوگا فقیرہ کے لیے۔ یعنی کوئی فقیرہ عورت ہے تو اس کے لیے جو فقیر شخص ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ وہ مہر معجل ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ نفقہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ شخص جو ہے وہ فقیرہ کے لیے، یعنی فقیرہ عورت کے لیے وہ کفو نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قَالَ لِلْفَقِيرَةِ لِدَفْعِ وَهْمٍ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْفَقِيرَ يَكُونُ كُفُوًا لِلْفَقِيرَةِ، اور للفقیرہ کہا اس وہم کو دفع کرنے کے لیے جو ہوا ہے، اس کے وہم کو دفع کرنے کے لیے جس کو یہ ہوا ہے وہم کہ فقیر یہ فقیرہ کے لیے کفو ہو سکتا ہے۔ تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ فقیر یہ فقیرہ کے لیے کفو ہو سکتا ہے، کیونکہ مال میں دونوں برابر ہیں، جس طرح اس کے پاس کچھ نہیں ہے ویسے ہی اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو شمار کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، فقیر شخص فقیرہ کا کفو نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہے کیونکہ شوہر کے اوپر یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں، نان و نفقہ دینا اور مہر معجل ادا کرنا، یہ چیزیں اس پر لازم ہوتی ہے، واجب ہے اس پر، اور عورت پر یہ واجب نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو عورت اگرچہ فقیرہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی اس سے فرق نہیں ہوگا، لیکن اگر مرد ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اس کے قابل نہیں ہے اور وہ کفو نہیں ہوگا اس عورت کا جو فقیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ وَقَضَى لِلْغَنِيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْعِجْزَ عَنْ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَيْنِ مُتَحَقَّقٌ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ التَّعْيِيرِ، اور ایسے ہی غنیہ کے لیے، یعنی فقیر شخص غنیہ کے لیے بھی کفو نہیں ہے بدرجہ اولا، کیونکہ مہر اور نفقہ جو دونوں واجب ہیں اس سے عاجز ہونا یہ متحقق ہے، اس میں بھی اور زیادہ عار دلانے کے ساتھ۔ یعنی جب کوئی شخص فقیر ہے تو وہ فقیرہ کے لیے بھی کفو نہیں ہے، اور فقیرہ کا جب حکم بیان کر دیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ غنیہ کے لیے وہ بدرجہ اولا کفو نہیں ہوگا، اس وجہ سے کیونکہ غنیہ کے لیے چونکہ وہاں پہ اور زیادہ عار والی بات ہے کہ عورت کے پاس تو ہے لیکن مرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اور وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مہر وغیرہ یہ اس سے ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، مہر وغیرہ تو وہاں بھی واجب ہوگا، مہر اور نان و نفقہ یہ دونوں چیزیں وہاں بھی واجب ہوں گی، اور جب یہ دونوں چیزیں وہاں بھی واجب ہوں گی تو وہاں پہ بھی ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جب عورت ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ادا کر سکتی ہے لیکن مرد ایسا ہے جو ان کو ادا نہیں کر سکتا ہے تو یہ اور زیادہ عار والی بات ہے، لہٰذا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر عورت مالدار ہو تو بدرجہ اولا فقیر شخص اس کا کفو نہیں ہو سکتا ہے، تو مال کے اندر بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ والقادر علیہما کفوا لذات اموال عظیمۃ، اور ان دونوں پر جو قادر ہو وہ کفو ہے بہت زیادہ مال کے مالک کا، وہ صحیح ہو، یہی صحیح ہے اور یہی زیادہ درست ہے۔
یعنی ایسا شخص جو نان و نفقہ اور مہر ادا کرنے پر قادر ہے وہ شخص کفو ہے ایسی عورت کا جو بہت زیادہ مال والی ہے، اس کے لیے یہ کفو ہے۔ لأن المال غاد ورائح، کیونکہ مال یہ آنے اور جانے والا ہے، فلا یعتبر بعدمہ، تو اس کے عدم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب کوئی قدرت رکھتا ہے نان و نفقہ اور مہر دینے پر، تو چونکہ یہی دونوں چیزیں ضروری ہے، اور جب اس پر قدرت رکھتا ہے تو گویا کہ وہ شوہر ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جو عورت کے پاس زیادہ مال ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مال ایسی چیز ہے جو آتی ہے جاتی ہے۔ آج ایسا ہے کہ شوہر کے پاس مال کم ہے، کل ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کے پاس مال کم ہو اور شوہر کے پاس زیادہ ہو، تو اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس سے بھی کم ہو جائے جتنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر کفو نہیں ہوگا اور وہ اس کا حق نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، الا یکون بحیث لا یقدر علی اداء الواجب وهو المہر والنفقہ، مگر یہ کہ وہ ایسا ہو جائے کہ وہ قادر نہ ہو واجب کو ادا کرنے پر جو کہ مہر اور نفقہ ہے، یعنی اتنا بھی وہ فقیر نہ ہو، اتنا کم مال بھی اس کے پاس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ واجب چیز کو ادا کرنے پر بھی قدرت نہ رکھے جو کہ مہر اور نفقہ ہے۔ اگر اتنا ہوا تو پھر وہ اس کا اعتبار اس کے اندر کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ پھر کفو نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی، نہ فقیرہ کے لیے اور نہ ہی غنیہ کے لیے۔ وحرفتاً، اور پیشے کے اندر، یعنی پیشے کے اندر بھی کفو کا اعتبار کیا گیا ہے کہ پیشے میں بھی دونوں برابر ہوں۔ فجائک او حجام او کناس او دباغ لیس بکفو لعطار او بزاز او صراف وبہ یفتیٰ۔ تو کپڑا بننے والا، جائک کپڑا بننے والا، اور حجام نائی بال کاٹنے والے، یا کناس جھاڑو دینے والے، یا دباغ کھال وغیرہ کو صاف کرنے والے، کھال سے جو گندگی دور کرتے ہیں وہ دباغ، یہ کفو نہیں ہے عطر فروش کے لیے، عطر بیچنے والے کے لیے، اور بزاز کپڑے بیچنے والے کے لیے، یا صراف یعنی سونار کے لیے۔ یہ جو ہیں وہ سب ان کے لیے کفو نہیں ہے۔ اگر کسی جائک کا نکاح یہ بزاز سے ہو تو یہ غیر کفو میں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے لیے کفو نہیں ہے، ایسے ہی ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو یہ سب ان کے لیے کفو نہیں ہے۔ وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی یہ جو قول بیان کیا کہ حرفت کے اندر بھی اعتبار کیا جاتا ہے کفو کا، کہ پیشے کے اندر بھی دونوں ایک ہو، برابر ہو دونوں، یہی قول مفتابہ ہے۔ فتویٰ اسی قول پر ہے کہ پیشے کے اندر بھی اعتبار کیا گیا ہے کفو کا، کہ کفو میں پیشہ بھی شامل ہے، پیشے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر کفو ہے، اور اگر برابر نہیں ہے تو غیر کفو میں نکاح ہوا۔ تو اسی قول پر فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک قول ہے لیکن وہ مفتابہ قول نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ذکر کر دیا۔ وَإِن نَكَحَتْ بِأَقَلِّ مِن مَّهْرِهَا أي من مہر مثلها فللولی الاعتراض حتى يتم او يفرق۔ اور اگر اپنے مہر سے کم میں لڑکی نے نکاح کر لیا، یعنی اپنے مہر مثل سے کم میں نکاح کر لیا، فللولی الاعتراض، تو ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے، حتیٰ یتم او یفرق، یہاں تک کہ وہ اس کو مکمل کرے یا پھر وہ جدا ہو جائے، جدا کر دے یا جدا ہو جائے۔ یعنی کسی عورت نے اپنے مہر مثل سے کم مہر میں نکاح کر لیا، کسی شخص سے نکاح کر لیا اور اپنا مہر جو ہے وہ مہر مثل سے بھی کم رکھا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے نکاح کیا ہے وہ اگرچہ کفو میں ہی کیوں نہ کیا ہو، کفو میں نکاح کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا مہر اتنا کم رکھا کہ وہ مہر اس کے مہر مثل سے بھی کم ہے، تو اب ایسی صورت میں جو اس کا ولی ہے اس لڑکی کا، وہ اعتراض کا حق رکھتا ہے، وہ چاہے تو اعتراض کر دے، اور ایسی صورت میں وہ جو مرد ہے وہ یا تو اس کا مہر مثل مکمل کرے یا پھر
وہ اس سے جدا ہو جائے اور اسے جدا کر دیں، تو یہ اس پر ضروری ہوگا۔ اور مہر مثل، اس کے بارے میں ابھی آگے تفصیل آئے گی، وہ جو پھوپھی وغیرہ کو جو مہر ملا ہو اس کا اعتبار ان سب میں کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووقف نکاح فضولی او فضولیین علی الاجازت، اور فضولی اور فضولیوں کا نکاح اجازت پر موقوف ہوگا۔ فضولی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نہ اپنا نکاح خود کر رہا ہو، نہ ہی وہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا ولی ہو، نہ ہی اس کا وکیل ہو، ٹھیک ہے، نہ تو اپنا نکاح خود کر رہا ہو جسے اصیل کہتے ہیں، اپنا نکاح اگر کوئی خود کر رہا ہوتا ہے تو اس نکاح کرنے والے کو اصیل کہتے ہیں، نہ تو وہ اصیل ہو، نہ ولی ہو، نہ ہی وکیل ہو، کوئی دوسرا شخص ہو جو ایسے ہی نکاح کرا دے رہا ہو دو لوگوں کا، دونوں میں سے ایک کی جانب سے وہی ہو، ایجاب و قبول میں سے کوئی ایک چیز کرنے والا، تو ایسا کوئی شخص اگر نکاح کرا رہا ہو تو وہ نکاح اجازت پر موقوف ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے جو نہ اپنا نکاح خود کر رہا ہے اور نہ ہی جس کا نکاح کر رہا ہے وہ نہ تو اس کا ولی ہے اور نہ ہی اس نے اس کو وکیل بنایا، اس نے یہ بھی نہیں کہا اس سے کہ میرا نکاح کرا دے، یہ بھی نہیں کہا، اور وہ اس کا ولی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس کا نکاح کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح جو ہے وہ موقوف ہوگا اجازت پر، کہ جب اس کا ولی یا وکیل یا پھر خود وہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اگر وہ اجازت دے تو وہ نکاح ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہو جائے گا اگر وہ اجازت دے، اگر نہیں دے گا تو اگر اجازت نہیں دے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ فضولی کہا اور فضولیین کہا، دونوں مطلب یہ ہے کہ ایک جانب سے صرف فضولی ہو تب بھی نکاح نہیں ہوگا، اور دونوں جانب سے ہو تب بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دو مرد و عورت دو ہیں، ایک لڑکا اور لڑکی ہے، کسی شخص نے آ کر کے ان دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول کر دیا، ٹھیک ہے، ایک کی طرف سے کہا کہ ایک کی طرف سے ایجاب کیا اور دوسرے کی طرف سے اس نے قبول کر دیا، تو اس کے ایسا کر دینے کی وجہ سے نہ تو وہ اس کا وکیل تھا، نہ اس کا ولی تھا، اور نہ ہی وہ اپنا نکاح خود کرا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں جو اس نے نکاح کرایا ہے وہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ دونوں جو جن کا نکاح اس نے کرایا ہے وہ دونوں اپنا نکاح اگر خود کر سکتے ہیں تو اگر وہ دونوں اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں ہم اس نکاح سے راضی ہیں تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کر دے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی ایک شخص ہو جو ایک طرف سے ہو اور دوسری جانب سے وہ اپنا نکاح خود کر رہا ہو، مثال کے طور پہ کوئی ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، اور لڑکی نے آ کر کے ایجاب کر دیا، یا پھر لڑکی کی طرف سے اس کے ولی نے ایجاب کر دیا، یا پھر لڑکی کے وکیل نے ایجاب کر دیا، اور دوسری طرف جو لڑکا ہے اس کی طرف سے کوئی ایسا شخص آیا جو نہ تو اس کا وکیل ہے اور نہ ہی اس کا ولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آ کر کے اس نے قبول کر دیا، تو اب ایسی صورت میں جب تک لڑکا اجازت نہیں دے گا تب تک وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ يجوز ان يكون من جانب الزوج فضولي او ومن جانب المرأة فضولي فيتوقف على اجازتهما، یعنی جائز ہے کہ شوہر کی جانب سے کوئی فضولی ہو اور عورت کی جانب سے کوئی فضولی ہو تو نکاح موقوف ہوگا ان دونوں کی اجازت پر، یعنی مرد و عورت کی طرف سے جائز ہے کہ کوئی فضولی آئے تو نکاح کرا دے، لیکن وہ نکاح موقوف رہے گا، اگر دونوں اجازت دیتے ہیں، دونوں مرد و عورت اگر اجازت دے دیں تو وہ نکاح ہو جائے گا، اور اگر اجازت دونوں نہ دیں تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو دو مرد و عورت ہیں، ان دونوں کا نکاح کسی ایسے شخص نے کر دیا جو نہ تو ان کا ولی ہے نہ وکیل ہے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح موقوف رہے گا، جب تک وہ دونوں اجازت نہیں دیتے ہیں تب تک وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دو لوگ اگر ایسے آ گئے جو نہ وکیل ہیں اور نہ ہی ولی ہیں، اور انہوں نے دو لڑکیوں کا نکاح کر دیا تو بھی وہ نکاح موقوف رہے گا، جب تک وہ دونوں اجازت نہیں دیں گے تب تک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وَيَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ لَيْسَ بِفُضُولِيٍّ مِّن جَانِبٍ، اور نکاح کے دونوں طرف کا والی ایک شخص ہو سکتا ہے جو کسی جانب سے فضولی نہ ہو، یعنی ایک ہی شخص دونوں جانب سے نکاح کرانے والا ہو سکتا ہے، ایک ہی شخص
ایجاب کرنے والا بھی اور قبول کرنے والا بھی، دونوں چیزوں کو کرنے والا ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، مگر اس وقت جب کہ وہ کسی بھی جانب سے فضولی نہ ہو، یعنی نہ لڑکے کی جانب سے فضولی ہو اور نہ ہی لڑکی کی جانب سے فضولی ہو، کسی کی جانب سے بھی وہ فضولی نہ ہو، یا تو دونوں جانب سے وکیل ہو، یا تو دونوں جانب سے ولی ہو، یا ایک جانب سے وکیل دوسری جانب سے ولی ہو، یا ایک جانب سے ولی دوسری جانب سے وکیل ہو، ایک جانب سے وکیل اور دوسری جانب سے ولی ہو، تو یا پھر ایک جانب سے اصیل ہو دوسری جانب سے وکیل ہو، یا ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے اصیل ہو۔ تو اگر کسی بھی جانب سے وہ فضولی ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ایک ہی شخص کرائے تو۔ ایک ہی شخص ایسا آ گیا جو ایک جانب سے فضولی ہے، مثال کے طور پہ لڑکے کا کوئی رشتہ دار ہے جو اس کا ولی ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی کی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس مرد کا لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا نہیں، بلکہ جو نکاح منعقد کر رہا ہے اس کا لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی لڑکی نے اس کو وکیل بنایا ہے، جو نکاح کرا رہا ہے اس کو وکیل بھی لڑکی نے نہیں بنایا ہے، اور اس نے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ ایک جانب سے ولی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی شخص ہے، اور ایک ہی شخص دونوں طرف سے والی اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی بھی جانب سے وہ فضولی نہ ہو، اور یہاں پہ وہ ایک جانب سے فضولی ہے جو کہ لڑکی کا طرف ہے، لڑکی کی جانب سے وہ فضولی ہے، لہٰذا یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایتولا واحد الایجاب والقبول، یعنی ایک شخص ایجاب و قبول دونوں کا والی ہو سکتا ہے، ایک ہی شخص ایجاب بھی کر سکتا ہے اور ایک ہی شخص قبول بھی کر سکتا ہے۔ ولا یشترط ان یتکلم بہما، اور شرط نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا تکلم کرے، یعنی اگر ایک شخص دونوں کا نکاح کر رہا ہے، ایک ہی شخص دونوں جانب سے والی ہے اور وہ دونوں کا نکاح کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایجاب بھی الگ سے بولنا اور قبول بھی بولنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو ایک ہی لفظ سے وہ نکاح منعقد کر سکتا ہے اور وہی لفظ ایجاب و قبول دونوں بن جائے گا، ٹھیک ہے، الگ سے ایجاب کرنا پھر الگ سے قبول کرنا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جب ایک ہی شخص نکاح کر رہا ہو دونوں جانب سے اور وہ کسی بھی جانب سے فضولی نہ ہو تو۔ فإن الواحد اذا كان وکیلا منهما، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے ایک شخص وکیل ہوگا، فقال زوجتها اياه كان کافیا، اور کہے کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا تو یہ کافی ہوگا، یعنی میں نے اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا تو وہ کافی ہوگا۔ ایک کوئی ایسا شخص ہے جو لڑکی کا وکیل ہے اور لڑکے کا ولی ہے، یا پھر دونوں کا ولی ہے یا دونوں کا وکیل ہے، یہ جو صورتیں ہیں بھی آگے آئیں گی، تو کوئی ایسا شخص ہے جو دونوں کی نکاح کرانے کا والی ہے، دونوں کا وہ نکاح کرا سکتا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ الگ سے یہ کہنا کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کیا، پھر یہ کہنا کہ میں نے اس کی طرف سے اس نکاح کو قبول کیا، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بات میں اگر وہ کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک مثال ہو گئی، اور ایسے ہی کہیں بھی جب ایک شخص دونوں جانب سے والی ہو تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ایجاب بھی الگ سے وہ کرے اور قبول بھی الگ سے کرے، بلکہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی بات کے اندر ایجاب و قبول دونوں کو جمع کر کے وہ نکاح منعقد کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، وَهُوَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اور وہ چند قسموں پر ہے، یعنی جب ایک شخص دونوں جانب سے والی ہوگا نکاح کا تو اس کی چند قسمیں ہیں۔ جب ایک ہی شخص دونوں جانب سے نکاح کرانے والا ہو سکتا ہے تو اس کی چند قسمیں ہیں کہ کون کون سی صورت بنتی ہے۔ اما ان یکون اصیلا و ولیا، یا تو وہ اصیل اور ولی ہوگا، یعنی وہ خود اپنا نکاح کر رہا ہوگا اور دوسری جس سے وہ اپنا نکاح کر رہا ہے اس کا وہ ولی ہوگا، جیسے ابن الام یزوج بنت امہ الصغیرۃ، جیسے چچا کا لڑکا جو اپنے چچا کی چھوٹی لڑکی کا نکاح کرے، تو چچا کا لڑکا چچا کے لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے نا، جائز ہے، اور چچا کا جو لڑکا ہوتا ہے اس کو بھی ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو چچا کے لڑکے کو ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وہ
چچا کی جو چھوٹی لڑکی ہے اس کا نکاح وہ خود کر سکتا ہے، جو نابالغہ ہے اس کا نکاح وہ خود کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، چچا کی چھوٹی لڑکی ہے اس کا نکاح وہ خود کر سکتا ہے، تو اس کا ولی ہے، وہ لڑکی کی جانب سے یہ ولی ہے، اور یہ چونکہ اپنا نکاح خود کر رہا ہے لہٰذا یہ اپنی جانب سے اصیل ہوا کہ یہ اپنا نکاح خود کر رہا ہے، تو یہ ایک جانب سے اصیل ہے اور دوسری جانب سے ولی ہے، تو یہ اگر کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح اس سے کیا تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنا نکاح تو یہ خود کر ہی سکتا ہے اور جس کا یہ ولی ہے اس کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ او اصیلا و وکیلا کما اذا وکلت رجلا بان یزوجها نفسه فزوجها من نفسه، یعنی ایک جانب سے وہ خود کا نکاح کرنے والا ہو اور دوسری جانب سے وہ وکیل ہو، جیسے کسی عورت نے کسی مرد کو وکیل بنایا اس بات کا کہ وہ اس عورت کا نکاح خود سے کر دے، تو لڑکی نے اپنے نکاح کا حق اس مرد کو دے دیا ہے، تو مرد جو ہے اس لڑکی کے نکاح کا وکیل ہو گیا، تو لڑکی کی جانب سے یہ وکیل ہو گیا، فزوجها من نفسی، تو اس نے اپنا نکاح خود اپنا نکاح اس لڑکی سے کر دیا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اپنا نکاح یہ خود کر سکتا ہے، اپنا یہ ہو گیا اصیل ہو گیا اپنی جانب سے، اور لڑکی کی جانب سے وکیل ہے، تو دونوں طرف سے یہ والی ہے نکاح کا، لہٰذا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور یہ نکاح خود سے کر سکتا ہے۔ او ولی من الجانبین، یا پھر دونوں جانب سے وہ ولی ہو، اپنا لڑکے اور لڑکی دونوں کی جانب سے وہ ولی ہو، کل جدی یزوج لابن ابنہ ببنت ابنہ الآخر، جیسے کہ دادا جو اپنے بیٹے کے بیٹے کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے کی بیٹی سے کرے، یعنی اپنے پوتے کا نکاح اپنی پوتی سے کرے، لیکن جو پوتی ہو وہ دوسرے بیٹے کی ہو، اور یہ دونوں جو ہیں آپس میں پوتے اور پوتی یہ دونوں آپس میں چچیرے بھائی ہو، بھائی بہن ہو چچیرے، تو چونکہ چچیرے بھائی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ابن الآخر کی قید لگائی ہے، کیونکہ اگر اس کی بہن ہے اپنی تو وہ تو نکاح ہی نہیں کر سکتا ہے نا، تو دوسرے چچا کی بیٹی اگر ہے تو وہ نکاح ہو سکتا ہے، تو اگر دادا نے اپنے پوتے کا نکاح اپنی پوتی سے کیا جو پوتی کسی دوسرے لڑکے سے ہے تو یہ نکاح درست ہوگا، اور دادا جو ہے وہ پوتے کا بھی ولی ہوتا ہے اور پوتی کا بھی ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دادا یہ اصل ہے دونوں کی طرف سے، اصول کے اندر دادا بھی آتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ولی ہوتا ہے، لیکن دادا تب ولی ہوتا ہے جب باپ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ کے بعد دادا کا حق ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا ولیس لہما ابوان، اور ان دونوں کے باپ نہ ہو، یعنی لڑکے کا بھی باپ نہ ہو اور لڑکی کا بھی باپ نہ ہو، کیونکہ اگر باپ ہے تو پھر باپ نکاح کرا سکتا ہے، دادا نہیں کرا سکتا، تو دادا یہ بیٹے کا بھی پوتے کا بھی ولی ہوگا اور پوتی کا بھی ولی ہوگا، دونوں کا ولی ہوگا، اسی وجہ سے یہ دونوں کے نکاح کا والی ہے، دونوں کے لیے ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے وہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ دونوں کا نکاح کرا سکتا ہے۔ یہ مثال ہو گئی اس کی کہ دونوں جانب سے وہ ولی ہو، او وکیلا من الجانبین، یا پھر دونوں جانب سے وہ وکیل ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی مرد و عورت نکاح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ ہمارا نکاح کرا دو، ٹھیک ہے، تو دونوں نے وکیل بنا دیا ایک دوسرے شخص کو، تو وہ وکیل ہو گیا دونوں کی جانب سے، یا پھر مرد نے الگ کہا کہ میرا نکاح کرا دو، لڑکی نے الگ کہا کہ میرا نکاح کرا دو، اور اس مرد نے اسی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا، تو وہ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ دونوں نے اس کو وکیل بنا دیا ہے اور وہ دونوں جانب سے والی ہے نکاح کا، تو وہ دونوں جانب سے نکاح کرا سکتا ہے، دونوں کا آپس میں نکاح کرا سکتا ہے، کیونکہ نکاح کرانے کا حقدار ہے وہ۔ او ولی من جانب و وکیلا من جانب، یا پھر ایک جانب سے وہ ولی ہو اور دوسری جانب سے وکیل ہو، ایک طرف سے اس کو حق ولایت حاصل ہو اور دوسری جانب سے جو دوسرا شخص ہو، عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی، اس نے اس کو وکیل بنا دیا ہو اپنے نکاح کا، اس نے کہا کہ میرا نکاح کر دے، اور دوسری جانب سے وہ اس کا رشتہ دار ہو جسے حق ولایت حاصل ہو، وہ اس کا نکاح کرا سکتا، تو ایسی صورت میں اس نے
جس کا وہ ولی ہے اس کا نکاح اپنے موکل سے کرا دیا تو وہ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ جس کا اپنے موکل اور اپنے جس کا وہ ولی ہے اس کا نکاح کرا سکتا ہے، لہٰذا یہ نکاح بھی منعقد ہو جائے گا۔ یہ صورتیں پوری نکل گئی۔ 5 صورتیں ہیں، ان 5 صورتوں میں یہ اس کی 5 صورتیں نکلیں گی۔ ایک ہی شخص دونوں جانب سے نکاح کا والی ہو تو اس کی 5 صورتیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، 5 صورتیں جواز کی نکلتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت نکلتی ہے تو وہ ناجائز والی ہوگی۔ 5 صورتیں جائز ہیں یہ جو ابھی ذکر کی گئی۔ ولا يجوز ان يكون الواحد فضوليا كما اذا كان، اور جائز نہیں ہے کہ ایک ان میں سے فضولی ہو، جیسا کہ جب اصیل ہو اور فضولی ہو، اذا كان اصیلا و فضولیا، جیسے کہ جب اصیل ہو اور فضولی ہو۔ تو جب ان یکون الواحد کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب سے، ایک شخص نہیں بلکہ ایک جانب سے وہ فضولی نہ ہو، کسی بھی جانب سے وہ فضولی نہ ہو۔ اگر ایک جانب سے بھی وہ فضولی ہوا تو ایسی صورت میں وہ نکاح نہیں کرا سکتا ہے دونوں کا، بلکہ دونوں جانب سے یا تو وہ جو صورتیں اوپر بیان کی گئی ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پایا جانا، کسی ایک صورت کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی جانب سے اگر وہ فضولی ہو جائے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ فضولی وہ شخص جو نہ تو وکیل ہو اس کا نکاح ہو رہا ہے، نہ تو ولی ہو، اور نہ خود اپنا نکاح وہ کر رہا ہو۔ اولیم من جانب و فضولیم من جانب، یا ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے فضولی ہو۔ او وکیلم من جانب و فضولیم من جانب، یا ایک جانب سے وکیل ہو اور دوسری جانب سے فضولی ہو، یعنی ایک نے اس کو وکیل بنایا ہو لیکن دوسری جانب سے اس کا کوئی بھی حق نہ ہو نکاح کرانے کا، نہ ولی ہو، نہ وکیل ہو، اور نہ ہی وہ خود اپنا نکاح کر رہا ہو، یعنی نہ تو وہ اصیل ہو۔ او فضولیم من الجانبین، یا پھر دونوں جانب سے وہ فضولی ہو، نہ تو اپنا نکاح خود کر رہا ہو اور نہ ہی وہ وکیل یا ولی ہو، کسی بھی جانب سے، تو ایسی صورت میں بھی وہ نکاح نہیں کرا سکتا ہے۔ تو یہ جو آخر کی 4 صورتیں ہیں یہ چاروں ناجائز ہیں، اور اوپر کی 5 صورتیں یہ جائز ہیں، نکاح کرا سکتا ہے۔ وصح نکاح امۃ زوجہا من امر بنکاح امرأۃ لعامرہ، اور باندی سے نکاح درست ہے جس سے ایسے شخص نے نکاح کرایا ہے جسے کسی عورت سے نکاح کرانے کا حکم دیا تھا اس کے عامر نے، اس کے عامر کے نکاح کا حکم دیا گیا تھا کسی عورت سے نکاح کرانے کا، یعنی ان وکلا، یعنی اگر کوئی شخص وکیل بنایا گیا ان یزوجہ امرأۃ، کہ وہ اس کا نکاح کسی عورت سے کر دے، فزوجہ امۃ، تو اس کا نکاح اس نے باندی سے کر دیا، صح، یہ درست ہوگا، یہ نکاح صحیح ہے، خلافاً لہما، صاحبین کے خلاف۔ یعنی اگر کسی شخص کو کسی نے یہ کہا کہ میرا نکاح کسی عورت سے کر دے، اور اس نے کسی باندی سے اس کا نکاح کر دیا، تو جس کو اس نے وکیل بنایا تھا اس وکیل نے اپنے موکل کا نکاح کسی باندی سے کر دیا تو وہ نکاح درست ہوگا امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک، لیکن صاحبین اس کے خلاف ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصح انکاح الابی والجد عند عدم الابی الصغیرہ والصغیرۃ بغبن فاحش فی المہر او من غیر کفو لا لغیرہما، اور درست ہے باپ کا نکاح کرانا یا باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا کا نکاح کرانا، اور باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا کا نکاح کرانا چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کا مہر کے اندر غبن فاحش کے ذریعے سے یا غیر کفو سے، نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے، یعنی بچے اور بچی کے باپ کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کا نکاح غیر کفو میں کر دیں، یعنی کسی ایسے شخص سے کر دے
جو اس کے برابر نہیں ہے، جو برابری ابھی بیان کی گئی کفو کے سلسلے میں، کفو اس کا وہ نہیں ہے جس سے اس نے نکاح کرایا ہے، تو باپ ایسا کر سکتا ہے۔ اور جب باپ نہ ہو تو اس کی جگہ پہ دادا ہے، لڑکی کا باپ نہیں ہے، لڑکے اور لڑکی کا جو چھوٹے بچے اور بچی ہیں ان کا باپ نہیں ہے، تو ان کا دادا کرانا چاہے غیر کفو میں نکاح تو غیر کفو میں کر سکتا ہے، اور غبن فاحش کے ذریعے سے یعنی مہر کے اندر بہت زیادہ کمی کر کے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ غبن فاحش اسی کو کہتے ہیں کہ مہر کو بہت زیادہ کم کر دیا جائے، جتنا کم لوگ کرتے نہیں ہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے، اور جس کو لوگ بہت زیادہ کم سمجھتے ہیں اسی کو غبن فاحش کہا جاتا ہے۔ تو مہر کے اندر غبن فاحش کر کے کسی لڑکے، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح صرف باپ کرا سکتا ہے، یا باپ کے نہ ہونے کے وقت صرف دادا کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کرائے گا تو یہ نکاح بعد میں ان کو فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ ابھی آگے بتائیں گے اس کو۔ ای لا یصح لغیر الاب والجد انکاح الصغیر والصغیرۃ بغبن فاحش فی المہر او من غیر کفو اتفاقا، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کا نکاح غبن فاحش کے ذریعے سے کرے مہر کے اندر، یعنی مہر کے اندر بہت زیادہ کمی کر کے، لڑکی کا جو مہر ہے وہ بہت زیادہ کم رکھ کر کے باپ یا دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص چھوٹی لڑکی کا نکاح کرائے اور اس کا مہر بہت کم رکھے، تو یہ باپ اور دادا کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ او من غیر کفو اتفاقا، یا غیر کفو میں نکاح کرانا، یہ بھی یعنی باپ اور دادا کے علاوہ اگر کوئی اور نکاح کرانا چاہے چھوٹی بچی کا، تو اور جس سے وہ نکاح کرا رہا ہے وہ اس بچی کا کفو نہیں ہے، جو بھی چیزیں کفو میں معتبر ہیں ان کے حساب سے جو لڑکا ہے وہ لڑکی کا کفو نہیں ہے، تو وہ اس کا نکاح اس سے نہیں کرا سکتے ہیں۔ اگر باپ اور دادا کے علاوہ کوئی ہے تو ایسی صورت میں باپ اور دادا کے علاوہ جو شخص ہے وہ ان کا نکاح نہیں کرا سکتا ہے، اور باپ ہے تو باپ کرا سکتا ہے، باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا یہ کرا سکتا ہے۔ وجواز انکاحہما للاب والجد بالغبن الفاحش او من غیر کفو مذہب ابی حنیفہ خلافا لہما، اور ان دونوں کے نکاح کا جائز ہونا باپ اور دادا کے لیے غبن فاحش کے ذریعے سے یا غیر کفو میں، یہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا مذہب ہے صاحبین کے خلاف، یعنی جو ابھی بیان کیا کہ نکاح کرانا صحیح ہے باپ کا، اور باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا کا نکاح کرانا صحیح ہے غبن فاحش کے ذریعے سے، یا پھر غیر کفو میں نکاح کرانا صحیح ہے، تو یہ حضرت امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا مذہب ہے، ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، اور صاحبین اس کے خلاف ہیں، ان کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ ای لو فعل الاب والجد عند عدم الاب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ، یعنی اگر باپ اور دادا نے، باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا نے یہ کیا تو چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کو فسخ کا حق حاصل نہیں ہوگا بلوغیت کے بعد، اور اگر ان کے علاوہ نے کیا تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بلوغ کے بعد اس کو فسخ کر دیں۔ یعنی صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دونوں بالغ ہو جائیں گے، دونوں بچے اور بچی جب دونوں بالغ ہو جائیں گے، تو اگر باپ اور دادا نے نکاح کرایا ہے، اگر باپ نے کرایا ہے یا پھر باپ نہیں تھا تو دادا نے کرایا ہے غیر کفو میں اور غبن فاحش کے ذریعے سے، تو اگر باپ نے کرایا ہے یا باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا نے کرایا ہے تو بلوغیت کے بعد ان دونوں چھوٹے بچے اور بچیوں کا کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دیں، اس نکاح کو توڑ دیں، ایسے یہ ان کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کرایا ہے غبن فاحش کے ذریعے سے یا پھر غیر کفو میں، تو بلوغیت کے بعد ان دونوں کو حق ہوگا
کہ وہ نکاح کو فسخ کر دیں، وہ چاہیں تو بعد بلوغیت کے بعد نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ تو صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کا مطلب یہی ہے۔ تو امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر باپ اور دادا نے، باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا نے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا، اور وہ نکاح ایسا تھا کہ اس میں لڑکی کے مہر کو حد سے کم رکھا، بہت زیادہ کم کر دیا لڑکی کے مہر کو، یا پھر لڑکی کا نکاح کسی ایسے لڑکے سے کر دیا جو لڑکا اس کا کفو نہیں تھا، تو اگر ایسا باپ نے کیا یا باپ کے نہ ہونے کے وقت دادا نے کیا، تو اس لڑکی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کو توڑ دے۔ بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ نکاح کو توڑ دے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے ایسا کیا ہے کہ اس کا نکاح غبن فاحش میں کر دیا، مہر کے اندر غبن فاحش کے ذریعے کر دیا، یا پھر غیر کفو میں کر دیا، تو ان کو بلوغیت کے بعد، بلوغ کے بعد حق حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکے۔ یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہے۔ ولا نکاح واحدۃ من اثنتین زوجہما المأمور بواحدۃ للآمر، اور دو نکاحوں میں سے، ان دو نکاحوں میں سے کوئی بھی نکاح نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، جن دونوں نکاحوں کو اس مامور بہی نے کیا ہے جس کو عامر کے ایک نکاح کا حکم دیا گیا تھا۔ ای امر آخر ان یزوجہ امرأۃ فزوجہ امرأتین بعقد واحد، یعنی کسی دوسرے شخص کو کسی نے یہ حکم دیا کہ وہ اس کا نکاح کسی عورت سے کر دے، فزوجہ امرأتین بعقد واحد، تو اس نے اس کا نکاح دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں کیا، لا یصح نکاح کل واحد منہما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، یا کسی سے بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اما اذا زوج بعقدین فالاول صحیح دون الثانی، رہا اس وقت جب کہ دو عقدوں میں کیا تو پہلا صحیح ہوگا، دوسرا صحیح نہیں ہوگا، نہ کہ دوسرا۔ یعنی کسی شخص نے کسی دوسرے سے یہ کہا کہ میرا نکاح کر دے، کسی عورت سے میرا نکاح کر دے، اور ایک مرتبہ اس سے نکاح کرنے کے لیے کہا، ایک عورت سے اپنا نکاح کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا لیا، کسی کو وکیل بنایا کہ وہ اس کا ایک عورت سے اس کا نکاح کر دیں۔ جس کو اس نے وکیل بنایا تھا ایک عورت سے نکاح کرنے کا، اس نے دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا، ایک ہی بار میں دو عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا، تو ایسی صورت میں دونوں عورتوں میں سے کسی عورت سے بھی وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ اور اگر الگ الگ کیا دونوں نکاح، یعنی دو عقدوں میں کیا، پہلے ایک عورت سے کیا پھر دوسری عورت سے کیا، تو ایسی صورت میں پہلا والا نکاح تو صحیح ہوگا لیکن دوسرا والا نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل کو ایک ہی نکاح کا حق حاصل تھا، ایک ہی عورت سے نکاح کا حق حاصل تھا، اور وکیل اسے بنایا گیا تھا ایک عورت سے نکاح کرنے کا، اور یہاں اس نے دو عورتوں سے کر دیا، تو اگر دونوں ایک ساتھ ہے تو چونکہ عقد یہاں پر ایک ہی ہے، اور دو عورتوں کا چونکہ اسے حق نہیں تھا، اس لیے دو عورتوں والا جو عقد ہے وہ بیکار ہو جائے گا اور وہ باطل ہو جائے گا۔ اور جب عقد الگ الگ ہے دونوں، تو چونکہ پہلا والا عقد صحیح ہے کیونکہ اسے ایک عورت سے نکاح کا حق حاصل تھا نکاح کرانے کا، اور اس نے ایک عورت سے کرا دیا، تو چونکہ پہلا والا عقد جو ہے وہ صحیح ہے، اس لیے پہلا والا نکاح صحیح ہوگا اور دوسرا والا نکاح یہ صحیح نہیں ہوگا۔